إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغيم أنف ثم رغيم أنف ثم رغيم أنف قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عندك الكبر أحدهما ثم لم يدخل الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، خواتین حضرات، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا، مدح و ستائش، بادشاہی و شہنشاہی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات اور اس کائنات کے اندر رہنے اور بسنے والے
تمام چیزوں کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنائے اور اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ یوں ہی لاچار، بے بس، کمزور نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا فانی کے اندر بہت سے نبی، رسول کو، پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر، صحابہ کرام پر، تبع تابعین پر، خصوصاً سید الاولین امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ میرے بھائیو، یہ اسلام کی جو دولت ملی ہے یوں ہی نہیں ملی، بس کہ اسلام کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں جھیلنی پڑی، مصیبتیں اٹھانی پڑی، تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ یہ اسلام کے خاطر اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر سارے لوگوں کو یہ آگاہ کر دیا کہ اسلام کی دولت اگر آپ کو مل رہی ہے تو بہت بڑی دولت۔ یہ اسلام کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں ایک دفعہ اتنا مارا گیا کہ پتھر سے مارا گیا کہ آپ کے بدن سے خون بہہ کر جوتے میں جم گئے۔ فرشتے نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ کہیں تو ان پہاڑیوں والوں کو پہاڑ کے بیچ میں رکھ کر پیس دیا جائے، ریزہ ریزہ کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھا، نہیں، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو نہیں لائیں، لیکن ان کی آنے والی نسل ضرور ایمان لائے گا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کی دولت ملی ہے، ہم اسے پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو یوں ہی بے مقصد کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے وہ ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں شمار کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کی نعمت بے انتہا نعمت ہے، بے شمار نعمت ہے، انگنت نعمت ہے۔ ہم اپنے جسم میں دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر یہی چیز ہم اسپتالوں میں خریدنے جائیں، نہ جانے کتنے لاکھوں اور کتنے مہنگے ملیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کا ایک ہی مقصد ہے کہ بندہ وہ نیک بن جائے، وہ میرے عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ داریات میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں ہم منمانی زندگی نہیں گزاریں گے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے، تب ہم کامیاب ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعے میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں لفظائی کرنا چاہوں گا وہ بر الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے پیدا کر کے ہمیں یہ بنیادی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے۔ میرے بھائیوں، قرآن و حدیث میں والدین کا مقام بہت زیادہ بدلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ان کی نافرمانی کرنے اور ان سے بدسلوکی کرنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ آئیے ہم قرآن و حدیث سے دیکھتے والدین کا مقام و مرتبہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد والدین کا حق کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے یہ بات، اس کے بعد اور آیت والوں میں یتیم و پڑوسیوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ والدین اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد سب سے اہم حقوق والدین کا حقوق ہے، اور حقوق العباد میں سب سے مقدم حق ماں باپ کا حق ہے۔ ذرا آپ سوچیں، والدین کا مقام کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو پڑھ کے سنائیے کہ تمہارے رب نے تم پر کچھ فرض کیا ہے، وہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محرومات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کو شرک ٹھہرا دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو شرک معاف نہیں ہے، اللہ کہ اگر وہ سچی توبہ نہ کر لے، اگر وہ شرک کرتے کرتے مر جائے گا تو اس کا ڈائریکٹ ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور ان کی نافرمانی کرنے، انہیں اذیت پہنچانے، ان کے بدسلوکی کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، والدین کی خدمت اور ان کی خدمت کرنا ہم پر فرض ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے۔ میرے بھائیو، والدین کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بہت زیادہ بتلایا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 15واں پارہ میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اتنے سلوک کرو۔ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دو تمہارے بڑھاپے کو عمر کو پہنچ جائے، تمہارے سامنے میں تم اپنے والدین کو پاؤ تو ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ، الفت و محبت کے ساتھ، نہ انہیں جھڑکو، نہ ڈانٹ ڈپٹ کرو اور نہ انہیں اف تک کہو، بلکہ ان کے لیے تم اپنے بازو کو پھیلا دو، ان کے سامنے میں تم جھک کر رہو اور پھر ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا، اسی طرح تو اس پر رحم فرما، اسی طرح شفقت فرما، اس پر تو رحم فرما۔ میرے بھائیوں، اس آیت میں متعدد باتیں انتہائی توجہ کے قابل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کا حقوق کا تذکرہ کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ والدین کا حقوق اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اہم حقوق جو ہوتا ہے والدین کا حقوق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں اہم بات یہ کہ اف تک نہیں کہنا۔ میرے بھائیوں، اف سے مراد ہر وہ ناگوار قول و فعل ہے جس سے والدین کو رہانی اذیت پہنچے، یعنی والدین کو اف تک نہیں کہنا ہے۔ میرے بھائیوں، والدین کو اف تک، اگر والدین آپ کو کئی مرتبہ کام کرنے کے لیے کہہ دیا جائے، اگر آپ ایسے اف بھی کر دیے تو یہ بھی ہلکے درجے کی گستاخی بھی جائز نہیں ہے۔ جب آپ سوچیں، جب ہلکے درجے کی گستاخی جائز نہیں ہے تو بڑے درجے کی گستاخی تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ میرے بھائیو، سمجھیے والدین کا مقام و مرتبہ کتنا ہے۔ اسی طرح والدین کو جھڑکنا بھی نہیں۔ عام طور پر جب والدین بڑھاپے کو آ جاتے ہیں تو چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، بدن ان کا دماغ چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ تاکید کی گئی ہے اولاد کو کہ جب والدین اگر کوئی بات کہے تو وہاں پہ اولاد کو چاہیے کہ وہ کی بات کو برداشت کرے۔ اگر کبھی کوئی الٹی سیدھی بات کہہ دے تو وہاں پہ اولاد کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنے والدین کی بات کو برداشت کرے، ان کو جھڑکے نہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرے، بلکہ ادب احترام سے بات کرے۔ اسی طرح جب ہم کبھی والدین سے بات کریں تو ادب کا خیال رکھیں۔ ہم ان سے بات کریں تو اپنے آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کریں، سینے سے سینے لگا کے بات نہ کریں۔ جب ہم بات کریں تو ہماری نگاہیں جھکی رہے، ہم اونچی آواز میں بات نہ کریں، ادب کا خیال رکھیں، احترام کا خیال رکھیں، تاکہ ہم بات کریں ادب رہے ہمارے درمیان میں، ایک دم شانتی سے جو ہمارے والدین کہہ رہے ہیں وہ بات کو غور سے سنیں، اس کی بات پہ ہم جواب نہ دیں۔ میرے بھائیو، والدین کا یہ مقام ہے۔ اسی طرح والدین کے لیے ہم دعائیں کرتے رہیے، والدین کے لیے دعائیں کرتے رہیے، اور یہاں پہ خاص طور پر والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، کس طرح ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کس طرح ان کی والدہ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کس طرح اپنے گھروں میں ان کی تربیت کی۔ ذرا سوچے، ایک حکم پر وہ اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے کی یہاں پہ کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، وہ اپنے آپ کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی مدرسے یا کوئی مکتب میں نہیں پڑھے تھے، اصل جو تعلیم دی گئی تھی ان کو وہ اپنے گھر کی تعلیم دی گئی تھی۔ اسی لیے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے راستہ رکھیے، بچوں کو یہ حقوق سکھائیے، ماں باپ کا حقوق کیا ہے، اللہ کا حقوق کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائیے تاکہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھے۔
تب جا کر ہمارے لیے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعا کرے. اور جب بھی ایک اولاد کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، جب بھی ہاتھ اٹھائے تو اپنے والدین کے لیے دعا کرے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے پوسا ہے، اسی طرح اس پر رحم فرما. میرے بھائیوں، والدین کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے. ہم یہ تمام باتوں سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہوئی کہ والدین کا مقام کتنا بڑا ہے. ذرا ہم اندازہ کیجئے. اسی طرح آئیے ہم حدیث میں دیکھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے، وہ کہتے اللہ کے رسول من حق بحسن صحابتی قال امک قال ثم ایو 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 قال امک قال ابوک. اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اسی طرح چوتھی بار آپ نے فرمایا ابوک کا، یعنی تمہارے والد. میرے بھائیوں، اس حدیث میں ماں کے درجے کو باپ سے درجے سے 3 گنا زیادہ بتلایا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ماں ہے جس نے اپنے پیٹ میں 9 مہینہ تک کے بوجھوں کو برداشت کیا، اور اس پر نہیں، جب پیدائش ہوتی ہے، ڈیلیوری کا وقت رہتا ہے، اس وقت ماں کو مرنے اور جینے کا کوئی امید نہیں رہتا ہے. انسان اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر اس بچے کو جنم دیتی ہے. لیکن بس یہی نہیں، بلکہ نہ جانے ہم کتنے منوں کو دودھ کو پی کر ہم پلے بڑے ہیں. یہی وہ ماں کی ذات ہے جو سردی کی رات میں ہمارے پیخانوں میں خود سو کر رات بسر کر سکتی تھی. یہی وہ ماں ہے جو اپنے گلے بستر پر سونا پسند کرتی تھی، لیکن ہمیں سوکھا بستر پر سلاتی تھی. میرے بھائیوں، یہی وہ ماں ہے جب ہم روتے تھے تو اپنے گلے سے لگا لیتی تھی. میرے بھائیوں، یہی وہ ماں ہے جو ہم چلنا نہیں پاتے تو ہمیں چلنا سکھایا. اگر ہم کوئی چیز چبا نہیں پاتے تو اپنے دانتوں سے چبا کر ہمارے کو کھلاتے تھی. یہی وہ ماں ہے جو ہمیں کبھی کچھ ہوتا تھا اپنے سینے سے لگا کر خود رو دیتی تھی. میرے بھائیوں، لیکن وہ بچے کو کبھی پریشان ہونا نہیں دیکھتی تھی. لیکن آج ہم اپنا محاسبہ کیجئے. آج ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہم اپنے ماں باپ سے بات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیوں، یاد رکھیے، آتا ہے حدیثوں میں کہ اگر کوئی والدین کے ساتھ بدسلوکی اور ان کے ساتھ صحیح سے بات چیت نہیں کرتے تو اس کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دیکھے گا نہیں. اگر کوئی والدین کی خدمت نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. میرے بھائیوں، آج ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، لیکن ہم گھنٹوں بھر موبائل چلا لیتے ہیں، لیکن اپنے والدین سے بات کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے. والدین سے بات کرنے کا وقت نہیں ملتا ہے، ہم ان کی خدمت کرنے کا وقت نہیں ملتا. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پا کر جنت کا حقدار نہ بن سکے. میرے بھائیوں، والدین کی خدمت دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے. لیکن آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے. سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، کہیں گھومنے پھرنے کے لیے وقت ہے، لیکن ہمیں اپنے ماں باپ کے پیر ہاتھ دبانے کا، ان سے اچھے سے بات کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. نہیں میرے بھائیوں، اگر ہمیں شارٹ کٹ راستہ چاہیے، اگر ہمیں جنت چاہیے شارٹ کٹ، تو والدین کی خدمت کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں. والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کر سکتے ہیں. والدین کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے. ذرا سوچیں میرے بھائیوں، والدین کا مقام کتنا بڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں. انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ای العمل حب الی اللہ الصلاۃ علی وقتها ثم بر الوالدین الجہاد فی سبیل اللہ. اللہ کے رسول، میرے محبوب عمل میں سے سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، یعنی وقت پر نماز پڑھنا. پھر کہا البر الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا. اس کے بعد پھر فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. میرے بھائیوں، اس حدیث میں والدین کی خدمت کرنے کو پہلے کہا گیا ہے اور جہاد کا بعد میں حکم دیا گیا ہے. ذرا سوچیں کہ والدین کا مقام کتنا بڑا ہے، لیکن آج ہم اس سے کوسوں دور ہیں، والدین کی خدمت نہیں کرتے. اسی طرح میرے بھائیوں، والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے. والدین کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہا، اللہ کے رسول، میں جہاد حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کا ابوان، کیا تمہارے پاس ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں
ہمارے پاس ماں باپ زندہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیما فجاہد، جاؤ والدین کی خدمت کرتے رہو. کیوں؟ اور اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول میں اجر طلب کرنا چاہتا ہوں، اجر حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، واپس جاؤ، والدین کی خدمت کرتے رہو، تمہیں اس میں اجر ملے گا. اسی طرح اگر ہمیں جنت میں جانے چاہیے، اگر ہمیں جنت کا عمل کرنا ہے، اگر ہمیں جنت میں جانا چاہتے ہیں تو والدین کی خدمت. ایک صحابی حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، انہوں نے مشورہ طلب کیا، اللہ کے رسول مجھے مشورہ چاہیے کہ میں جہاد پہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمہما فإن الجنۃ تحت ارجلہما، یعنی واپس جاؤ، والدین کی خدمت کرو کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت. ذرا سوچے میری بھائی، حدیثوں میں آتا ہے کہ والدین ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن آج ہم اپنے گھر میں جنت رہنے کے باوجود ہم ان کی خدمت کرنے سے محروم ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ملتا، ہر ایک چیز کے لیے وقت نکال لیتے، لیکن جب ہم گھر میں آتے ہیں تو موبائل میں بزی ہو جاتے. والدین کی خدمت، نہ کبھی وقت ملتا ہے کہ ان کے پیر دبا دے. نہیں میرے بھائیوں، ہمیں والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کے کچھ وقت نکال کر ان کے پیر ہاتھ دبا دینا ہے، ان سے اچھے سے بات کرنا ہے. ہم کبھی کچھ والدین پہ خرچ کرنا ہے، کبھی کوئی چیز پسندیدہ چیز لے کے جا رہے تو والدین اور اپنے برے ماں باپ کے لیے لے کے جانا ہے، ان کو دینا ہے، پہنانا ہے، تب جا کر ہم کامیاب ہو پائیں گے. اسی طرح اگر کوئی کبیرہ گناہ کس سے ہو جاتا ہے اس سے کفارہ چاہیے. تو ایک صحابی انس بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک صحابی آئے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ کے رسول مجھ سے ایک کبیرہ گناہ ہو گیا، کیا اس کا کوئی کفارہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، کبیرہ گناہ اس کا کفارہ ہے. کیا آپ کے والدین زندہ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اپنی خالہ کی خدمت کرو. معلوم یہ ہوا کہ اگر کبیرہ گناہ، اگر کوئی گناہ ہو جائے، اگر ہم والدین کی خدمت کریں گے، ان سے صلہ رحمی کریں گے تو گناہ کا کفارہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے خالہ کے ساتھ بھی خدمت کرو تو تمہارے گناہ کا کفارہ. اگر کسی کے پاس ماں باپ نہیں ہے، اگر ان کے پاس خالہ ہے تو خالہ کی خدمت کر کے بھی اس کے گناہ کا کفارہ ہو سکتا ہے، وہ جنت اس کو مل سکتی ہے. میرے بھائیوں، والدین کا مقام کتنا بڑا ہے، اب ذرا سوچے. اسی طرح اگر دعا قبول کوئی کرنا چاہتا ہے، والدین سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو تو والدین کی خدمت کرے. 3 آدمی، وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ 3 آدمی چلتے رہتے، بارش تیز ہو جاتی ہے، بارش تیز ہونے لگتی ہے تو ایک پہاڑ کے گار میں ایک جا کے وہاں پہ پناہ لیتے ہیں. اچانک سے پہاڑ سے اوپر سے ایک بڑا سا پتھر آ کے اس گار میں پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نکل نہیں پاتے. تینوں لوگوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے کام کا وسیلہ اللہ سے لگائیں جس سے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے. اس میں سے ایک شخص اپنے والدین کی خدمت برابر کرتا تھا. جب بھی بکری چلا کے آتا تھا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا. آج لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ والدین ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ بھائی ہم کھانا کھا رہے تو اپنے والدین کے ساتھ نہیں، پتہ نہیں شرم محسوس کرتے کچھ لوگ کہ پہلے ہم کھا لیتے بعد میں والدین. نہیں میرے بھائی، اگر والدین ہیں تو ہم ساتھ میں بیٹھ کے، ایسے الفت و محبت ہوتی ہے. ہم بلائیں، اپنے ماں باپ کا انتظار کریں. اگر ہم سے ایک ساتھ رہتے ہیں تو وہاں پہ ہم انتظار کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت دلائیں، وقت دیں، اپنے ماں باپ کو الفت و محبت کے ساتھ پیش آئے. تو انہوں چلتے رہتے ہیں. جب تیز بارش ہو تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کہ میں ایک لمبے سفر پر، یعنی میں جب بھی آتا تھا بکری چلا تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا. میرے بچے بھوکے رہتے تھے لیکن میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ پہلے اپنے بچوں کو پلاؤ، لیکن میں سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ایک لمبے سفر پر بکری چرانے چلے گئے. جب وہاں سے آئے تو لیٹ آئے، جس کی وجہ سے ان کی امی سو گئی تھی. تو وہ اپنے دودھ کا پیالہ لے کر وہ ان کے سرانے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنے والدین کو اٹھائے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو رہتے ہیں ان کے پیر کے تلے بلبلاتے رہتے ہیں بھوک سے، لیکن یہ گوارا نہیں کرتے کہ پہلے میں اپنے بچوں کو پلا دوں اس کے بعد والدین. یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی والدین اٹھ جاتی ہے. جب یہ دعا کا وسیلہ دیتے میرے بھائیوں تو وہ پہاڑ کا جو رہتا ہے چٹان وہ ہٹ جاتا ہے اور ان کی یہ دعا قبول ہو جاتی ہے.
اس سے کیا معلوم ہوا حدیث سے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کر کے اب دعا کی قبولیت کا بھی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، والدین کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیے۔ اسی لیے ہم اپنے والدین کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھائے تو والدین کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ میرے بھائیو، ایک اولاد کی یہ لازم و ضروری ہے کہ جب بھی دعا کرے تو اپنے والدین کے لیے دعا کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے، مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے، ان کے دوست کے لیے، جب بھی اپنے رشتہ دار، نلیال کے رشتہ دار، ددیال کے رشتہ دار سے محبت رکھے۔ یہ اہم رشتے ہوتے ہیں، لیکن آج لوگ ماں باپ گزر جاتے تو اپنے ددیال، اپنے ماموں سے تمام رشتے توڑ دیتے، وقت نہیں ملتا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنے ددیال والے، نلیال والے رشتے کو جوڑ کے رکھیں، ایک رشتے کو جوڑ کے رکھے تاکہ یہ قائم رہے۔ اگر کوئی رشتہ توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے توڑ دیتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، یہ ہم پر ضروری ہے، یہ ہم پر یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ پیش آئے، اچھے انداز سے پیش آئے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ میرے بھائیو، قرآن و حدیث میں اور بھی بہت سے یہ ہے کہ قرآن تذکرہ آیا ہے کہ والدین کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اب میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم جن کے والدین گزر گئے ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اس کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو قرض دار ہے اس کے قرض کی ادائیگی عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں سے جو مر چکے ان کو جنت کربت کر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون